بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج نواز شریف کا آخری کیس بھی العزیزیہ کا، اس سے بھی نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے. 2 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی اور نیب سے پوچھا گیا کہ آپ نے العزیزیہ جو ریفرنس کے اوپر کارروائی کی ہے اس کے بارے میں آپ ثبوت دیں. تو نیب جو ایک صرف انتقامی کارروائیوں کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا، اس کے جو پراسیکیوٹر تھے وہ کوئی نہ تسلی بخش جواب دے سکے اور نہ ہی کوئی ثبوت دے سکے، جس کی بنا پہ 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں، جس میں 7 سال سزا ہوئی تھی، وہ کل عدم قرار دے کے ان کو بری کر دیا. اس کے بعد تمام رکاوٹیں نواز شریف کی ختم ہو چکی ہیں اور نواز شریف اب الیکشن لڑنے کے اہل ہو چکے ہیں. یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریفرنس بنایا گیا تھا، نیب نے بنایا تھا، اس وقت کے نیب کے جو لوگ تھے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئی ہے. ان ججز کو جنہوں نے 7 سال سزا دی، اس ملک کو قوم اور انصاف کا مذاق اڑایا، کیا وہ ان کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارا ماضی حال دونوں جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، انصاف کے لحاظ سے بھی اور ویسے عام معمولات کے لحاظ سے بھی. ہر جگہ جھوٹ، انتقام، فراڈ یہ دھنس چکا ہے، اور سب جو ہے وہ مصنوعی فیصلے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایوانوں میں ہوں، چاہے وہ عدالتوں میں ہوں، اور وہی فیصلے، وہی عدالتیں جو پہلے کرتی ہیں وہ ریورس بھی کرتی ہیں. حالات تبدیل ہوتے ہی سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. ماضی کے مجرم آج کے محرم بن گئے اور آج کے محرم ماضی کے مجرم بن گئے. اقتدار کی یہ جو سرکل چلایا جا رہا ہے، اس میں نہ ہی کوئی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، نہ کوئی سیاسی استحکام آ رہا ہے، کیونکہ یہ سارا کام محض ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. اور اس ٹوپی ڈرامے سے اربوں خربوں کا نقصان اس قوم کا ہو رہا ہے. عوام کے ٹیکسوں سے الیکشن کرائے جاتے ہیں اور اربوں روپے کے اخراجات ایک ایک الیکشن پہ آتے ہیں. پھر اس جو لولی لنگڑی جمہوریت ہوتی ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا، کچھ عرصے بعد تختہ الٹ دیا جاتا ہے، اور جو تخت پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ تختہ دار پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو تختہ دار پہ ہوتا ہے اس کو تختے پہ بٹھا دیا جاتا ہے جیل سے نکال کے. یہ ہمارا سلسلہ کوئی آج کا نہیں، یہ بہت 50 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب ذوالفقار علی بھٹو کو تختے سے اتار کے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. آج پھر قوم کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ 50 سال گزرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ پٹ اپ کر دیا گیا، کیونکہ 11 سال پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزا تھی وہ انصاف کا قتل تھا اور اس کی اثر نو تحقیقات ہونی چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی اس کیس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی کیس ہے کہ ان کو کس نے قتل کروایا اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس کا راستہ صاف کیا. پھر اس کے ایک چیف سیکیورٹی آفیسر شہنشاہ کو کس نے قتل کروایا، شواہد کس نے مٹوائے. یہ ابھی ایک اور بڑا آگے جو ہے وہ کیس آنے والا ہے. لیکن یہاں چوز اینڈ چوائس پہ کیسز لیے جاتے ہیں. عام غریب کے کیسز جو ہیں وہ دہائیاں گزر جاتی ہیں، وہ ان کو انصاف نہیں ملتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا دن لائیو تمام چینلز نے یہ اوپن ٹرائل دکھایا. یہ تمام کیسز کا ٹرائل ایسے دکھانا چاہیے، چاہے وہ عمران خان کا کیس ہو، نواز شریف کا ہو یا آصف علی زرداری کا ہو. یہ نہیں کہ جو آپ کے پسند کا بندہ ہو اس کا آپ دکھا دیں
اور جو آپ کو پسند نہ ہو اس کو آپ جو ہے وہ کال کوٹھڑی میں رکھ کے اور بغیر شواہد کے آپ اس کو تختے پہ لٹکا دیں۔ ماضی کریدنے سے کچھ نہیں ملے گا، مستقبل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہم نہیں بدلے، نہ یہ نظام بدلا، نہ یہ عدل ہمارا انصاف کا ترازو بدلا۔ وہی جو ترازو ہے وہ انصاف نہیں کر رہا ہے، جس کے اوپر عوام آنکھیں لگائے بیٹھے، وہ جس کا دل چاہتا ہے اس ترازو کو اس طرف جھکا لیتا ہے۔ جب تک انصاف کا ترازو نہیں آئے گا اس ملک کے اندر، نہ استحکام آ سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ سماجی استحکام آ سکتا ہے، نہ بنیادی انسانی حقوق کی بحالی ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پرانے کیسوں کے اٹھانے کے بجائے آئندہ لائے عمل بنایا جائے کہ کیا ہم انصاف فراہم کر پائیں گے بے خوف بے خطر۔ آج سائفر کیس کی جو اندر جیل کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو اندر ٹرائل ہوئی ہیں، اس میں بھی بڑی عجیب و غریب واقعات ہوئی ہیں کہ جج صاحب کے پیچھے وردی میں 16 بندے کھڑے تھے۔ جب ان وکلاء نے سوال و جواب کیے کہ کیا خطرہ ہے کہ جج صاحب کو سیکیورٹی حصار میں رکھا گیا، جبکہ دونوں یعنی بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کی فیملی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں، یہ مذاق ہے۔ اور اس قسم کے آج ایک کے دن میں 3 کیسز ہوئی ہیں، اور تینوں کو آپ دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ کیا انصاف کیا جا رہا ہے اور انصاف کی کیسے جو ہے وہ دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آج رپورٹ ایک شائع ہوئی ہے پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ، تو پولیس کرپشن میں پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کی عدلیہ ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کا محکمہ تعلیم ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کا محکمہ صحت ہے۔ یہ کرپشن کی جو آج نئی چارٹ جاری ہوا ہے، تو ماشاءاللہ لا اینڈ فورسز ادارہ جو ہے سب سے بڑا یعنی پولیس، وہ کرپشن میں نمبر 1 پہ آ گیا، اور جو انصاف کا ادارہ ہے وہ نمبر 2 پہ آ گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے اور یہ قوم کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔